کو پتہ ہے کہ میں کتنا سخت لونڈا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے یہ آج ہماری ایک دم ایک شعر نظر آتا ہے اور آپ کو لگتا ہو خرم آفاق پہ گیا سنی جاتی. اچھا، میں نے آف دی ریکارڈ راز کو نہیں بتایا استاد کو، یہ بات سچ ہے. لیکن میں انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا استاد. چلیں، یہ اب ایک الگ سے ایک موضوع ہے کہ بہت سے چیٹ جی پی ٹی شاعر بھی موجود ہیں جو پہلے سے چیٹ جی پی ٹی کی موجودگی سے پہلے بھی یہ کام کر دیتے تھے، ریڈی میڈ غزلیں پیش کر دیتے تھے. لیکن اسلوب کی بات جہاں تک ہے تو ان 2 3 4 معدود چند لوگوں کو چھوڑ کے ایسے لگتا ہے کہ باقی سب کسی ایک ہی استاد سے لکھوا رہے ہیں. وہ کرسی پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا تھا، اور ان دنوں حافی کو میرے بارے میں بڑا بدگمان کیا جا رہا تھا، اور مجھے اس میں مزے کی بات یہ ہے ہم دونوں ایک دوسرے سے بدگمان نہیں ہوئے. آج تک جب بھی ملتے ہیں میرے دل میں حافی کا بڑا احترام. آداب دوستو، سخن میں خوش آمدید. میرے ساتھ آج موجود ہیں راز احتشام. کیسے ہیں آپ؟ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اور راز جو ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل آدمی ہیں، جدید دنیا کا آدمی ہے. شعری حوالے سے اگر میں بات کروں تو 2015 کے بعد جو نمایاں نام ہمارے سامنے آئے، جن پر ہمیں یہ ایمان ہے، یہ یقین ہے کہ یہ اردو غزل کی روایت کو ثروت مند بنائیں گے، اور تمام تر نامساعد حالات کے باوجود انتہائی مثبت رویہ رکھتے ہوئے اگر آج بھی ہم راز کی غزلیں پڑھتے ہیں تو وہ بہت ہی منفرد ڈکشن کے ساتھ ساتھ اپنے اندر جاذبیت بھی رکھتی ہیں. آج راز سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں کن حوالوں سے؟ وہ حوالے جو 2015 کے بعد یا 2010 کے بعد یا 21ویں صدی کی غزل میں ڈیولپ ہوئے ہیں. کیا وہ ڈیولپمنٹ فائدہ مند ہے؟ کیا نئی غزل جو ہے ان کے حوالے سے ہمیں فلرش کرتی نظر آ رہی ہے؟ اور پھر نئے لکھنے والے کو کیسی غزل لکھنی چاہیے؟ کیونکہ نئے نکات کے نام خطوط تو آگے ہیں. راز صاحب کیا کہتے ہیں؟ یہ جو سوال آپ نے کیا، میرے خیال میں یہ اتنا پھیلا ہوا ہے کہ اس پہ کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لکھی جا رہی ہیں، لکھی جاتی رہیں گی. میرے 2 سینٹس اس میں یہ ہیں کہ ایک تو اب کی جو شاعری ہے، خصوصاً جیسے آپ نے 2015-20 کا ذکر کیا، 2010 کے بعد کی، اس میں سب سے بڑا جو فینومینا جو اثر انداز ہوا ہے، پہلے کیا واقعات اثر انداز ہوئے تھے؟ دلی اجڑی تو میر ہمیں نظر آتا ہے کہ اس نے اس کو ڈاکیومنٹ کیا، اور بڑے بڑے ایسے ٹرننگ ایونٹس ہیں کہ جنہوں نے چیزوں کو جن کو رجحان سازی کی ان ایونٹس نے، اور پھر ہاں تو ایک شاعر اس میں پھر انہوں نے اس علاقے اس فیز کو، اس ٹائم کو ڈاکیومنٹ کیا. اب جو ایک ایونٹ ہوا ہے جو میری نظر میں بہت بڑا ایونٹ ہے، جس کی وجہ سے ایک نیا ٹرینڈ، ایک نئی ڈائمنشن ملی ہے لٹریچر کو، خصوصاً انٹرنیشنلی بھی بات کرتے ہیں، وہ شاید سوشل میڈیا ہے. اس کی وجہ سے یہ بذات خود ایک حادثہ ہے. ہاں، یہ درست بات ہے. یہ ایک ایسا ایونٹ ہے کہ جس نے ری شیپ کیا ہے چیزیں، بہت اتھل پتھل ہو گئی ہیں، توڑ پھوڑ ہو گئی ہے. اب وہ جیسے اگر اس کی پازیٹیو پروز اینڈ کونز ہیں اس کے، ہم اس کے پروز کی طرف بات کریں تو پہلے جو ادب کے جو مراکز تھے، لکھنؤ، دلی، لاہور، یہ اس طرح کے بڑے بڑے مراکز، کراچی، اسلام آباد تو ہاں اسلام آباد پہ ڈبیٹ ہو سکتی ہے. تو یہ جب جہاں ہم بیٹھے ہیں وہ مرکز تو ہوگا، مطلب میں یہ تعلی نہیں ہے، سچ ہے. اچھا تو نوجوان شعراء کو، لکھنے والوں کو ان مراکز میں جانا پڑتا تھا، ان مراکز میں اساتذہ کو ملنا پڑتا تھا، پھر ان اساتذہ کے سامنے پراپر ایک ٹی سی ایس سیریز تھی، پوری ایک سلسلہ تھا کہ ادھر جا کے پھر ادھر ایک کمپٹیشن کا ماحول تھا، اس میں سے پھر استاد کی دست شفقت جس پہ ہوتا تھا، استاد سے کیا یاد کرا رہی تو وہ اس کا کچھ معاملہ ہوتا تھا، اور پھر اس کی شاعری پڑھی سنی جاتی تھی. اچھا، میں نے آف دی ریکارڈ راز کو نہیں بتایا استاد کو، یہ بات سچ ہے. لیکن میں انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا استاد. چلیں. تو وہ پھر کہیں جا کے ان کا چونکہ کچھ رسالوں پہ کچھ ہزارہ داری مناپلی طرح کی کچھ چیز ہوتی تھی، پھر وہ وہاں چھپتا تھا تو پھر ایک شور مچتا تھا کہ فلاں شاعر آ گیا. اب سلسلہ یکسر بدل گیا ہے. یہ جو ایک نظام تھا یہ بالکل بدل گیا ہے. اب جو آدمی شعر کہہ رہا ہے، جس کو شعر کہنا آتا ہے، اور اس میں اب کون کی طرف جائیں گے آہستہ آہستہ، لیکن پروز میں جو شعر کہہ رہا ہے وہ چاہے کشمیر میں بیٹھا ہے، چاہے کہیں گلگت میں بیٹھا ہے، لداخ میں بیٹھا ہے، کہیں بھی بیٹھا ہے، ترپارکر میں بیٹھا ہے، وہ کہیں قصور میں بیٹھا ہوا ہے، وہ پتوں کے میں بیٹھا ہے، وہ ایسے ایسے عجیب شہروں میں بیٹھا ہوا ہے. وہ وہاں سے ہو کے اگر شعر کہہ رہا ہے تو اس کا شعر کینیڈا، آسٹریلیا، جہاں جہاں اردو پڑھی جاتی ہے سنا جاتا ہے. اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ بہت سے لوگ جو تھے ان کو ایکسپوجر ملا، جن میں میں بھی شامل ہوں. میں کہ کسی ادبی مرکز کی وابستگی کے بغیر مجھے 4-5 لوگ سن لیتے ہیں، اور بہت سے نوجوان ہیں میرے ساتھ. نہیں آپ کون سنتے ہیں یار، ایسی کون سی بات ہے؟ اس میں
آپ نے سنجیدگی کے ساتھ اپنی جگہ بنائی ہے، اور یہ کوئی بٹرنگ نہیں ہے. راز کو پتہ ہے کہ میں کتنا سخت لونڈا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے یہ آج ہماری بڑے عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے. بات سخت ہے، سچ ہے یہ، اور یہ بات سخت بھی ہے. آپ نے اپنی جگہ بنائی ہے، اللہ آپ کو عزت دے. تو اس کے کونز میں شاید یہ بات شامل ہو گئی ہے کہ وہ لوگ جن کو شاید بہت سی ٹریننگ کی ضرورت تھی، بہت تربیت کی ضرورت تھی، ادب کے ساتھ بسر کرنے کی وقت ضرورت تھی، جنہیں سمجھنے کی ضرورت تھی کہ ادب کیا ہے، لٹریچر کیا ہے، ادب عالیہ کیا ہے، ایک لٹریری مزاج کیا ہے، ایک لٹریری پرسنالٹی کیا ہے، اور ادب میں کیا معاملات ہوتے رہے ہیں، کیا ہونے ہیں، اور کیا گیپس کیا ہیں جہاں پہ ہم کچھ اپنا انپوٹ دے سکتے ہیں، وہ سمجھے بغیر اب وہ سارے لوگ شامل ہو رہے ہیں. واہ واہ واہ، یعنی کوئی پروسیس نہیں ہے. اچھا، ایک جو میرا ایک آپ سے آف دی ریکارڈ بھی بات ہو رہی تھی کہ یہ بات درست ہے کہ بالخصوص 2018 کے بعد یا آفٹر پری کرونا، ڈیورنگ کرونا اور آفٹر کرونا، ایک ایسی نسل تیار ہوئی ہے جس کو نہ ہجر کا پتہ ہے، نہ وصال کا پتہ ہے، نہ رائگانی کا، نہ اذیت کا، نہ شہرت کا، ایون شہوت کا بھی نہیں پتہ، اور وہ اس پہ شعر کہہ رہے ہیں. یہ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل ایک نسل تیار ہو چکی ہے، ایک لوگ ہیں جو پوری ایک کھیپ آ چکی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ابھی ریسنٹلی کووڈ کی جیسے آپ نے مثال دی، تو کووڈ کی وجہ سے آن لائن ایگزامز ہوئے، تو وہ کچھ لطیفے بڑے مشہور تھے کہ ایک ڈاکٹر صاحب، اب 2080 کی بات ہے، چلے 2040 کی بات ہے، کہ ایک ڈاکٹر صاحب آپریشن کر رہے ہیں، اور وہ ساتھ والا ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے آپریشن. وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد تو آن لائن تھا ہمارا. تو اب صورت حال یہ ہے، ادب میں بھی معاملہ یہ ہو گیا ہے. کیا چیٹ جی پی ٹی کا شخص آنا یا ان باکسز کا شخص آنا؟ یہ اب ایک الگ سے ایک موضوع ہے کہ بہت سے چیٹ جی پی ٹی شاعر بھی موجود ہیں جو پہلے سے چیٹ جی پی ٹی کی موجودگی سے پہلے بھی یہ کام کر دیتے تھے، ریڈی میڈ غزلیں پیش کر دیتے تھے اور ان باکس میں پیش کر دیتے تھے کسی بھی معاوضے کی مختلف صورتیں ہیں اس کے عوض. مختلف صورتوں کی داد ہے. تو انہوں نے بڑا نقصان کیا. حامل دو شاعروں نے رمضان میں بھی بڑا گند مچایا. ہاں، ریسنٹلی کچھ چیزیں ایسی بالکل سنی ہیں، اور ان سے بڑی تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے کہ غزل اگر 1985 میں کسی کتاب میں موجود ہے اور ایک شاعر اس کو سنا رہا ہے، اور obvious ہے اتنا کہ اگر یا تو مضمون کا ٹکرانا ایک معاملہ ہے، غزل کا ٹکرانا اور غزل کا ٹکرانا ایسے کہ ہو غزل ہونا بڑی تکلیف دہ ہے. اچھا، وہ جو پلان کر رہے ہیں ان کے استاد، وہ بھی اتنے کج ہیں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے اس پہ. مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ جو لوگ اس سارے معاملے کو پورا سال نظر نہیں آتے، ہاں انڈورس کرتے ہیں، اور اس کو بجائے اس بات کے کہ ان کی حوصلہ شکنی کی جائے اور ان کی تربیت میں اپنا عمل اپنا انہیں بڑھاوا دیا جاتا ہے، تو انہیں بڑھاوا دیا جاتا ہے، اور ان کی ان چیزوں پہ اس قدر میرے خیال میں شاید اردو ادب میں میرا جتنا کوئی ناقص مطالعہ ہے، اتنی دریدہ دہنی اور اتنی دیدہ دلیری شاید کہیں دیکھنے میں آئی ہو کہ ایک شخص اس قدر سامنے جیسے ہاتھ پہ سرسوں ہے، اس طرح کی صورتحال ہے. اچھا، کیا 2000 کے بعد کی اگر شعری فضا کا جائزہ لیا جائے، کوئی ایک ایسا شاعر نظر آتا ہے جس نے کوئی اسلوب دیا ہو، کوئی ٹرینڈ دیا ہو؟ 2000 کے بعد کے شعراء، چونکہ میں نے زیادہ میرا تعلق، میری ملاقاتیں، میرا اٹھنا بیٹھنا انہی لوگوں سے ہے. یہ کہنا مشکل ہے کہ اسلوب کی سطح پہ کچھ وہ یا کوئی ایسی بات ٹرینڈ سیٹنگ کر پائے ہیں، یا شاید اس کا فیصلہ میں بھی 20-30 سال بعد ہو. لیکن اس میں کچھ نئے لکھنے والے بہت اچھے ہیں، ان سے میں بھی انسپائر ہوتا ہوں، انہیں سنتا ہوں، انہیں پڑھتا ہوں. لیکن اسلوب کی بات جہاں تک ہے تو ان 2-3-4 معدود چند لوگوں کو چھوڑ کے ایسے لگتا ہے کہ باقی سب کسی ایک ہی استاد سے لکھوا رہے ہیں. تو یہ ایک عجیب بات ہے، آپ غزل ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے. ویسے لگتا ہے ایک ہی استاد سب کو لکھ کے دے رہے ہیں، اور وہ ایک ہی طرح کے مضامین کی ٹریٹمنٹ، ایک ہی طرح کا مصرع ہے، ایک ہی طرح کی بات ہے، اور وہ سب نے تو وہ یہ مسئلہ ہے کہ 90% لوگ ایک ہی کسی سے لکھوا رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، یا ایک ہی مائنڈ سیٹ پہ. اس میں سوشل میڈیا بھی ہو سکتا ہے اور واقعی کسی استاد کے عمل میں. اچھا، آپ نے میر کو پڑھا؟ بالکل میر کو پڑھا. تو یہ میر کا عہد ہے کہ نہیں؟ یہ کسی کا میں جملہ پڑھا تھا شاید شمس الرحمان فاروقی کا کہ ہر اچھا شعر جو ہے وہ میر کا ہے. یہ ایک عجیب بات ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں آج آن کیمرہ ایک چیز کا اعتراف کرتا ہوں، وہ یہ کہ میں اپنی شاعری میں بندے کو اکثر لوگ پوچھتے ہیں آپ کو پسندیدہ شعر کون سا ہے، تو میں اپنی شاعری میں تقریباً سبھی پسندیدہ ہوتے ہیں بندے کو، لیکن ایک شعر مجھے بطور خاص اپنا بہت پسند تھا، اور مجھے اس میں چونکہ میری اپنی بڑی زوردار قسم کی امیجنیشن تھی، اور اس میں بڑا ناز کرتا تھا کہ یار یہ میں نے شعر کہا تو بس میں شاعر ہوں. میر کو پڑھتے ہوئے
پتہ چلا کہ یہ وہاں یہ سرکار فرما گئے. ہاں تو جی. پھر اب میں نے پھر یہی اس کا حل نکالا ہے کہ چونکہ میں نے تو اپنی محنت سے سوچا ہے تو اب یہی ہو سکتا ہے کہ میر صاحب ٹائم ٹریول کر کے آئے ہوں اور میرا شعر اٹھا لیا ہو. اسامہ زوریز نے 2017 میں پاک ٹی ہاؤس میں ایک ملاقات میں وہ جس طرح کا اس کا سٹائل ہے وہ کرسی پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا تھا اور ان دنوں حافی کو میرے بارے میں بڑا بدگمان کیا جا رہا تھا اور مجھے اس میں مزے کی بات یہ ہے ہم دونوں ایک دوسرے سے بدگمان نہیں ہوئے آج تک. جب بھی ملتے ہیں میرے دل میں حافی کا بڑا احترام ہے, ٹھیک ہے, وہ بندہ ہی بہت پیارا ہے. تو شاعری ایک الگ معاملہ ہے اس سے ہٹ کے. اسامہ زوریز نے مجھ سے کوشچن کیا کہ وکاس بھائی میر کے علاوہ کوئی دوسرا خدائے سخن کیوں نہیں ہو سکا. تو اس وقت بھی یہ جواب تھا, یہ سوال آج کے آپ کے سامنے بھی رکھتے ہیں. 220 نئے مضامین لے آئیں آپ خدائے سخن ہو جائیں. بالکل ایسا ہی ہے. میر ایک خوفناک شاعر ہے. آپ آج کے میں اپنے ارد گرد کے جیسے آپ نے 2000 کے بعد کا کہا, میں تو 2010 کے بعد کے لوگ شاید میرے زیادہ قریب پڑھتے ہیں. ان کی شاعری میں جو اچھے ترین شعر ہیں ان کو پڑھ کے چونکہ لطف بہت آتا ہے. وہ اتنا ظلم ہوتا ہے کہ آپ کہیں میر کلیات میر کھول کے بیٹھے ہیں اور پڑھتے پڑھتے ایک دم ایک شعر نظر آتا ہے اور آپ کو لگتا ہے وہ خرم آفاق پہ گیا. نہیں مطلب یہ میرا عارفی صاحب بھی گئے, میں نے اپنی بات کی, استاد بھی تو گئے, میں نے اپنی بات کی کہ میں نے جو اپنے اچھے شعر جن میں ناز کرتا وہ نہیں اس والے سے کہ پھر تو استاد بھی تو گئے ہو کیونکہ میرے دورہ ہیں وہ. تو اچھے شعر پڑھ کے پھر آپ میر کو پڑھتے پھر دیکھتے ہیں کہ وہاں سرکار فرما لیں. تو بڑے حوصلے کی بات ہے آج کل کے نوجوان لوگوں کی کہ وہ میر اور میری مجھ سمیت بھی ہمیں اس بات کی الگ سے داد ملنی چاہیے کہ وہ جن شاعروں کی اتنی بڑے اچھی جن غلاموں کو دیکھ سنتے تھے وہ کیا تھا بالکل, تو ان کی شاعری کر لینے کے باوجود ہم کو ہمت کر رہے ہیں وہ ہو نہیں رہی ہم سے الگ بات ہے لیکن اچھا یہ چربا سازی اور سرکہ سازی کا کیا معاملہ ہے؟ یہ ہمارے 80 کے دہائی کے شعراء یہ ہمارے 80 کے دہائی کے شعراء سے لے کے آج تک یہ کیا کارنامے چل رہے ہیں؟ اچھا اس میں نا پلیٹو جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو آرٹسٹ ہے وہ سرکے کا سرکہ کرتا ہے, کاپی کی کاپی کرتا ہے, نقل کی بھی نقل کرتا ہے. اور اس کی جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ ایک ریئل ٹائم واقعہ ہوتا ہے. ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک بم پھٹا اور کچھ لوگ مر گئے, یہ ایک ریئل ٹائم واقعہ ہے. پھر اس میں سے اس کی نقل یہ ہوئی کہ آپ نے پرسیو کیا اس کو, آپ نے دیکھا اور آپ نے اس کا ایک اینگل دیکھا, آپ دھماکے کی اس طرف کھڑے تھے, آپ 360 اس کو نہیں دیکھ سکے, تو ایک کاپی آپ کے پاس آئی اس واقعے کی, پھر اس کاپی کی آپ نے کاپی کی اور اس میں سے کچھ لکھا انسپریشن, تو یہ کاپی کی کاپی ریئل ٹائم ایونٹ کی شاعری یہ دادا پوتے والی بات ہوگی. تو ہم کرتے ہیں بنیادی طور پہ کاپی, ہم ریئل ٹائم ایونٹس کی اور جو بھی فیلنگز ہیں ہماری اپنی فیلنگز ہیں پھر ان کو ہم کاپی کرتے ہیں اور لکھ کے تو کچھ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک تو یہ معاملہ ہے, یہ تو اس کی شاید فلسفیانہ حیثیت ہے نقل کی اور سرکے کی یا چربے کی. لیکن ایک وہ ہے جس کو شاید میں بے حیائی کہوں گا کہ آپ سامنے غزل رکھ کے اور پھر اس کی وہ بنانا شروع کر. میں نے پچھلے دنوں یہ کام کیا, میں آپ کو شاید بتانا بھول گیا کہ میں نے کہا میں نے کچھ اور تو تفصیل نہ لکھی لیکن یہ شعر ضرور میں نے یہ صرف شعر لکھے کہ اگر ہم یہ شعر کہیں کہ تاکہ یہ درد سر ذرا نہ رہے میرے بالوں میں انگلیاں پھیرو, شعر تو یہ بھی ہے اور وزن میں ہے یہ کہیں کہ ڈر کے ایک خواب سے بیدار ہوا تھا ایک شب, اس زمانے سے میری ماں نہیں سوئی اب تک. تو یہ بھی تو ایک شعر ہے. یہ دونوں انتہائی غیر محفوظ لوگ ہیں اور یہ بابا اور تابی صاحب دونوں انتہائی جو ہے نا وہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں اور کانشیس لوگ ہیں اور یہ اپنے ڈر کی بنیاد پہ کسی اور کو آگے بھی نہیں آنے دیتے. میرا اصل میں غال بھائی میں جیسے آپ کو پہلے بھی ہمارا جو تعلق ہے ان شاعروں سے وہ شاعری کیا تھا کہ ہم نے ان کے شعر آپ شعروں کو بسر کرتے ہیں پرسنلی میرا جو, لیکن کیا کریں میں جب بسر کرتا ہوں تو پیچھے میر نکل آتا ہے, غالب نکل آتا ہے, تابش دہلوی نکل آتا ہے, فلان نکل آتا ہے, خالد احمد نکل آتا ہے. بس وہ چیزیں سامنے رکھ کے تو وہ کرنے والا انتہائی بے ہے, یہ بالکل کرنا کوئی انسانیت. میں آپ کی جرت پہ داد دیتا ہوں کہ آپ نے میری آواز سے آواز ملائی ہے کہ یہ بے حیائی ہے. اچھا نئی نسل کو غزل کیسی لکھنی چاہیے؟ یہ ایک نوجوان نسل کے نمائندے سے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں نے اس دوست کو, اس بھائی کو, اس بچے کو گرو کرتے دیکھا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ دنیا آپ کے بارے میں چاہے کچھ بھی کہے, شیر کا بچہ شیر ہی ہوتا ہے, ریچھ کا بچہ ریچھ ہی ہوتا ہے, جو گیدڑ ہوتے ہیں ان کی اولاد گیدڑ ہی ہوتی ہے. آپ اگر خود سفر کر رہے ہیں آپ کے شعر میں وہ سفر نظر آئے گا اور راز کی شاعری میں اس کا سفر نظر آتا ہے. تو آج جو نئی نسل سامنے آ رہی ہے 2020 کے بعد کی, آفٹر کووڈ یا ڈیورنگ کووڈ, جو لوگ جنہوں نے کھمبیوں سے ہٹ کے جنم لیا ہے, ان کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ انہیں کیسے غزل لکھنی چاہیے؟ غزل ایک میرے خیال میں اس کو
اس سوال کو اگر میں اپنے حساب سے ریفریز کروں اور خود سمجھوں اس کو، تو وہ یہ ہے کہ کیا پاسبل ڈائمینشنز ہیں جدھر غزل جا سکتی ہے، کیونکہ وہ جیسے کسی نے کہا تھا کہ نظم آپ اپنی مرضی سے شروع کرتے ہیں، ختم وہ اپنی مرضی سے ہوتی ہے. تو یہ شاعری کے ساتھ، شاعری کو اگر بڑے کینوس پہ دیکھیں تو شروع کچھ کر سکتے ہیں. میں آج بیٹھ کے تو کچھ تجربے کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں، شروع کرنے کی گارنٹی میں کر سکتا ہوں. ظفر صاحب نے جیسے ابھی ہم بات کریں، ظفر صاحب نے تجربے کیے، شروع کرنے کی گارنٹی، شروع کرنے کا کام شاعروں کا ہے. وہ جاتی کہاں پہ ہے اور اس میں کیا پاسبل امکانات کیا ہیں، وہ کہاں کہاں پہ جائے گی، اس کا تعین وقت ہی کرتا ہے. لیکن ابھی جو نوجوان ہیں ان کے ہاں جو ایک چیز مجھے دیکھ کے، اپنے ارد گرد دوستوں میں دیکھ کے، جو سینئرز میں دیکھ کے، تھوڑے جو مجھ سے تھوڑے سے سینئر ہیں، وہ یہ ہے کہ عموماً ان کا جو شعر ہے وہ اتنا یک پرتی، اتنا سطحی اور اتنا وہ بیڈ ٹیسٹ میں ہوتا ہے کہ آپ اس میں سلیقہ نہیں ہے، اس میں بد سلیقگی یہ 21ویں صدی کی غزل کا مسئلہ ہے. اس میں بد سلیقگی بہت زیادہ ہے کہ آپ کو وہ پڑھ کے سن کے نہ تو زبان پہ ذائقہ آتا ہے بلکہ آپ بیڈ ٹیسٹ آتا ہے اس کا. اور وہ شاید مضمون میں بھی کہیں سے کچھ مضمون کہیں سے کھینچ لائے ہوں کہیں سے غیب سے، لیکن اس کی ٹریٹمنٹ اتنی بری ہے کہ وہ پھر اس طرح کے شاعر جو ہیں، نوجوان شاعر، وہ تر نوالا ہوتے ہیں کچھ سینئر شاعروں کے لیے، جن کو ٹریٹمنٹ پہ، جن کو کاریگری پہ تو دسترس ہے لیکن مضامین کا سلسلہ ان کے یہاں بند ہو چکا ہے. تو پھر ایسے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے بیڈلی ٹریٹ کیا ہوتا ہے، پھر وہ ان کے شعر اٹھا لیتے ہیں، پھر نوجوان روتے رہتے ہیں. اچھا، کیا وجہ ہے کہ ہمیں کوئی سنجیدہ خاتون غزل کو نظر نہیں آتی؟ یہ بڑا ایک معاملہ ہے. یہ آپ ان تمام خواتین سے احترام کے ساتھ جو شعر کہہ رہی ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ خالصتاً شعری نوعیت کا سوال ہے، اس میں کسی کے حوالے سے کوئی اختلافی معاملہ نہیں. اس پہ میں اور میرا ایک دوست ہے عمار اعظم، بہت اچھا شاعر ہے، گلگت سے اس کا تعلق ہے. اس پہ میں اور وہ یونیورسٹی کے دنوں سے 2015-16 سے ہم کنٹینیوسلی اس مسئلے پہ سوچتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور مختلف اینگل سے سوچا ہے اس کو. ایک تو پہلی جو ہم نے وجہ قرار دی وہ تو یہ ہے کہ ہماری یہ جو سب کانٹیننٹ کا یہ ایکسپوجر کا معاملہ ہے، جو ہمارا جینڈر ڈسکریمنیشن ہے، اور جو اپرچونیٹیز کی جو بہت زیادہ فرق ہے میل اور فیمیل، کیونکہ ایک پیٹریارکل سوسائٹی ہے. لیکن ہم ویسٹرن سوسائٹیز کی طرف دیکھتے ہیں، وہاں بھی چلو آئیڈیل سچویشن نہیں ہے لیکن ایٹ لیسٹ یہاں سے تو بہت بہتر ہے. وہاں بھی جو ریشو ہے خواتین کا مردوں کی نسبت، وہ کم ہے. یہ عجیب بات ہے کہ اتنا کم کیوں ہے. پھر ہم نے کچھ اور توجیحات اس کی پیش کرنے کی کوشش کی کہ خواتین جو ہیں ان کا جو تعلق ہے، ان کے جو موضوعات ہیں ان میں کائنات اور یہ ساری معاملات کم ہیں، اور فیلنگز اور اپنی ذات اور اس طرح کے کچھ ویگ اور ہیسٹی جنرلائزیشن ہم نے حالانکہ خاتون بڑی تخلیق کار ہے. یہ بالکل اس سے بڑا کیا واقعہ ہے کہ اس کائنات میں اگر سب سے بڑی جو چیز ہے، یہ سب انسان جو ہیں یہ ایک خاتون کی تخلیق ہوتے ہیں بنیادی طور پہ. اور شعر جیسا معاملہ، آرٹ جیسا معاملہ، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بہت اچھی خاتون شاعرہ بھی ہے تو وہ ایک ایوریج مرد شاعر سے عموماً اس کے برابر یا اس سے کم ہوتی ہے. ایک عجیب بات ہے، حالانکہ یہ بھی ایک جنرلائزیشن ہے، اس میں ایکسیپشن آلویز ایگزسٹ، لیکن ایسا ہوتا ہے. اور یہ دیکھنا میرے لیے خصوصاً بڑا عجیب ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اچھے لکھنے والیاں سامنے آئیں، اچھے لکھنے والے سامنے آئیں، لیکن اس میں پاکستان اور انڈیا لگتی ہے اس میں محنت لگتی ہے، شاید ایکسپوجر کا ڈفرینس ہے خواتین کے لیے، اپرچونیٹیز. میں رات کے اس پہر ابھی ٹائم ہو گیا 10:30 ہو گئے غالباً، میں 10:30 بجے یہاں آپ کو بیٹھ کے انٹرویو دے رہا ہوں. شاید کسی خاتون کے لیے یہ پاسبل نہ ہو. اس میں آپ پہ نہیں میں کو بات کر رہا، لیکن یہ ویسے ہی کہ لیکن دینے والیوں نے رات کو 2 بجے بھی انٹرویو دی ہے اسکائپ کے اوپر، ایسا مسئلہ نہیں ہے. آج چیزیں ڈیفرنٹ ہو چکی ہیں، اپرچونیٹیز ان کے پاس 1 کلک پہ موجود ہیں، انہیں روک کوئی نہیں رہا. ٹھیک ہے، ان کی باؤنڈریز اب اچھا یہ بھی تو دیکھو نا کہ آج کی جو عورت ہے اس کی باؤنڈری اس کی اپنی ہے، کسی نے نہیں بنائی. لیکن اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی بہت زیادہ بڑے شہروں کی، یہ جی ٹی روڈ کی حد تک کی بات ہے. اگر جی ٹی روڈ سے 50 کلومیٹر ادھر نکل جائے تو وہاں آج بھی وہی نظام رائج ہے جو شاید 1500 نہیں. وہاں سے افسانہ نگار ہمیں مل رہی ہیں، خالد فتح محمد کے میگزین میں نئی افسانہ نگار چھپ رہی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن شاعرات نظر نہیں آ رہی. بہرحال ایکسپوجر کی بات درست ہے اور امید کی جا سکتی ہے کہ آگے چیزیں اچھی ہوں. میں راز آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت دیا بہت شارٹ نوٹس پہ. بنیادی طور پر آج کے اس مکالمے کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ناصر عباس نیر صاحب کی نئے نکات کے نام خطوط میں نے حال ہی میں پڑھی ہے. وہ پڑھنے کے بعد بہت سے سوال میرے ذہن میں اٹھے، اور یہ بھی کہ وہ لکھی کیوں گئی ہے، کیونکہ اس کتاب کی کوئی
بنیادی جو توجہ ہے وہ ابھی تک میں سمجھنے میں، ڈھونڈنے میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں. میں اس کو دوبارہ پڑھوں گا. کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پہلی قرأت میں نہیں کھلتی. راز چونکہ سوچنے والا ذہن رکھتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں، سوال وہ جو ویلڈ ہوتے ہیں. آج کی اس گفتگو میں بھی بہت سے سوال اٹھائے ہیں راز نے. غزل بنیادی میرا مسئلہ ہے، میرا معاملہ ہے، راز کا بھی مسئلہ ہے، معاملہ ہے. کافی دیر پہلے جو ہے وہ غزل پہ گفتگو کرتے رہے اور اب اس کے بعد بھی غزل پہ ہی گفتگو کریں گے. تو دوستو مطالعہ لازمی کریں، بہت زیادہ پڑھیں. اگر آپ نے نئی غزل کہنی ہے اور نئے خیال کے ساتھ کہنی ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل درست بات ہے. آپ جب تک روایت کا مطالعہ نہیں کر سکیں گے تب تک آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ کیا نہیں کہنا اور کیا کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ یہ روایت کے کندھوں پہ کھڑے ہو کے ہی کچھ بات کی جا سکتی ہے، اور اگر اس کا علم نہ ہو تو آپ یو لینڈ اپ بینگ the same person again، اور دوبارہ سے انوینٹنگ دا ویل، دوبارہ سے آپ ٹائر انوینٹ کر رہے ہوں گے. اور جب آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ ویل پہلے سے ایجاد کیا جا چکا ہے، اس میں کچھ بہتری لائیں. واہ واہ واہ. ٹیوب بننے سے بہتر ہے کہ آپ نیا ویل ایجاد کرنے کی طرف جائیں. اپنا خیال رکھیے گا اور یہ ویڈیو لنک زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. خدا حافظ.